بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل والے گزشتہ سبق کے اندر آیت کے منسوخ ہونے کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اگر کوئی نیا حکم لے آئے تو اللہ اس پر کیا قادر ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ علم تعلم ان اللہ، یعنی آپ یہ نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جب زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے تو پھر اس اللہ کے سامنے یہ چیز کون سی دور کی بات ہے یا کون سی بڑی مشکل بات ہے کہ آج اگر ایک حکم نازل کیا پھر کل کلا اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم نازل کرے تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ تو اللہ کے سامنے اس چیز کی کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ود کثیر من اہل الکتاب، آگے اللہ رب العزت نے ان کی ایک وجہ بتائی۔ کل ایک دوسری بات گزری تھی کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کہ یہ جو مسلمان تھے یہود روزانہ مسلمانوں کو مختلف سوالات ذہن میں ڈالتے کہ یعنی تم اپنے نبی سے فلانا سوال کیوں نہیں کرتے، فلانا سوال کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو روکا کہ تم خامخواہ ایسے سوالات اپنے نبی سے نہ کرو جیسے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کیے تھے، لہذا تم اگر ایسے سوالات کرو گے تو خامخواہ ان کی طرح تم کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے۔ تو آگے اللہ رب العزت آج اس کی ایک وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بار بار آ کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر اور مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیزیں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ دراصل اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ آپ پر جلن ہے، ان کو جلن ہوتی ہے، یہ جلتے ہیں آپ پر، ان کو یعنی جلن ہے کہ مسلمان آہستہ آہستہ بڑھتے کیوں جا رہے ہیں، مسلمانوں کا کام آہستہ آہستہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے۔ یہ صرف جلن کی وجہ سے تمہیں بار بار اس بات پر کیا کرتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ تم نبی کے ساتھ یعنی یہ سوالات کیوں نہیں کرتے، یہ سوال کیوں نہیں کرتے، صرف اس لیے یہ ابھارتے ہیں تاکہ تم بھی سوال کرو تو تم بھی ہمارے طرح یعنی گھٹیا بن جاؤ، تم بھی ہمارے طرح کیا بن جاؤ، خسارے والے بن جاؤ۔ تو اللہ نے اس کی مین وجہ ذکر کی، وہ کون سی کہ یہ تمہارے اوپر کیا کرتے ہیں، جلن، ان کو جلن ہے، جلس ہے، یہ جلتے ہیں تمہارے اوپر، یہ چاہتے یہ ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ان کی چاہت ہی ایک ہی ہے، وہ کون سی کہ تمہیں ایمان سے نکال کر کفر میں ڈال دیں۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ کو اس مسجد کی طرف آتے ہوئے کیا کریں گے، یعنی بار بار سوالات کریں گے کہ یار ان کے پاس کیوں جاتے ہو۔ اصل میں ان کو جلن ہے اس بات سے کہ وہ بھی آپ کو اپنے فیلڈ میں ملانا چاہتے ہیں، یعنی جیسے وہ سڑک چھاپ ہے، جیسے وہ ادھر ادھر چوک چوراہوں پر بیٹھے ہوئے غلط گپ شپ میں بیٹھے ہوئے، لہذا یہ تمہارے کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ بات یعنی یوں سمجھ لو کہ ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ یہ 5-10 منٹ تم نے مسجد میں دیے کیوں، کہ 5 منٹ تم نے مسجد میں کیوں دیے، مسجد میں یار خامخواہ اس کی تم بک بک سن رہے تھے۔ یہ دراصل ان کو کیا ہے، جلن ہے اس بات کی کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ کر چوک چوراہوں پر بیٹھ کر گپ شپ میں بس لگے رہو، ایسے ہی ٹائم کیا کرو، ضائع کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حسد من عند انفسہم، ان کو حسد ہے تمہارے سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ جو ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے، اس حق کے واضح ہونے کے بعد بھی ان کو کیا ہے، جلن ہے۔ پھر جب یہ بات مسلمانوں کو پتہ چلی نا کہ بابا یہ ہمیں کیا کر رہے ہیں، بار بار خامخواہ اس راستے سے ہٹا رہے ہیں، تو کیوں ہٹا رہے ہیں، جلن کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تو پھر مسلمانوں کے دل کے اندر کیا ہوئی، ایک جلن پیدا ہوئی، غصہ پیدا ہوا، یار چلو تو ان کو چل کر کیا دیں، موچڑے لگائیں، خامخواہ یہ ہمارے مذہب میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں، چلو ان کو کیا دیں، موچڑے لگائیں۔ جب دل میں یہ بات پیدا ہوئی نا تو اللہ رب العزت نے پھر دوسرا حکم نازل کیا، کون سا، فاعفوا واصفحوا، بابا صبر کرو، صبر کرو، ٹھہرو ٹھہرو، ابھی اگر جا کر ان سے لڑو گے تو کیا ہوگا، جھگڑا ہو جائے گا، تمہیں نقصان ہوگا، کیونکہ تم طاقت میں کیا ہو، تھوڑے ہو، طاقت میں کیا ہو، تھوڑے ہو، لہذا تمہیں ہی کیا اٹھانا پڑے گا، نقصان اٹھانا۔ فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو
چھوڑ دو ان کی راستے کو چھوڑ حتی یاتی اللہ بامرہ، جب تک کیا ہے اللہ کا حکم آئے، اور وہ اللہ کا حکم کون سا تھا؟ جہاد والا، یعنی ابھی ان کو موچڑے نہیں لگاؤ، چھوڑ دو ان کو جانے دو، جب تمہیں جہاد کا حکم مل جائے نا تو پھر کس کے ان کو مکے لگانا، کس کے ان کو مارنا کہ بابا تم کیوں ہمیں کیا کر رہے تھے، بار بار اپنے مذہب کی طرف ہمیں کیوں بلاتے تھے۔ ایسے ہی آج کے دور میں بھی ایسے ہی، جیسے مثلا الیکشن کا ماحول چلا تو ہر ایک مولوی بیچارہ کیا کر رہا تھا، غریب منتیں کر رہا تھا، اور وہ دادا گیری سے کیا کر رہے تھے، ووٹ لے رہے تھے، دادا گیری سے ووٹ لے رہے تھے، نہیں لے رہے تھے، نہ دے تو ووٹ میں تیرے کو دیکھتا ہوں، ایسے کہہ رہے تھے۔ لیکن مولوی بیچارہ کیا کر رہا تھا، یہ یعنی آرام سے منت کر کے ووٹ لے، یہ کیا تھا، یہی تھا کہ آج علماء کا اثر رسوخ نہیں ہے، مولوی بیچارے کا اثر رسوخ یا اس دین و اسلام کا نام اتنا بیچارے کا اثر رسوخ نہیں ہے، ان کا اثر رسوخ ہے۔ تو مولویوں کے لیے آج یہی حکم ہے کہ وہ چپ کر کے بس اپنا ابھی کام کرو، جب اثر رسوخ آیا یعنی پاکستان کے اندر جب اسلامی نظام آئے گا تو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ تم کیسے کیا کرتے ہو، یہ شرابوں کے اڈے کھولتے ہو یا چوروں کو کیسے تم یعنی راستہ دکھاتے ہو، پھر ہم تم کو بتائیں گے جب ان کا کیا آئے گا، حکومت آئے گا۔ تو حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور تم یہ بھی ذہن نہ رکھو کہ پتہ نہیں ہماری حکومت آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے، تم صبر کرو، تم اپنے راستے پر گامزن رہو، اللہ تمہیں کیا دے گا، یہ ضرور دے گا۔ اب تمہارے لیے کیا حکم ہے، یعنی اس سچویشن میں، کیونکہ ابھی تو تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، لہذا میں تمہیں تھوڑی پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی چلنے کے لیے میں تمہیں تھوڑے کام بتا دیتا ہوں، وہ کون سے؟ اقیم الصلاۃ، بس چپ چاپ ہو کے نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، چپ چاپ آ کر اپنی زکات دے دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم نے آگے بھیجا وہ تمہیں کیا ملے گا، آگے ملے گا، تجدو اس کو تم پالو گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، باقی اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب کے لیے مطلب اس سچویشن کے لیے ابھی جو حالات ہیں اس میں آپ کو صرف دو کام کرنے پڑیں گے، کیا؟ ایک تو کیا ہے، اپنی نماز قائم کرو، دوسرا زکات۔ زکات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ مطلق بات ہے، خلق کی خدمت، نماز پڑھو اور خلق کی خدمت کرو جتنا ہو سکے، کسی کو 1 روپیہ دے دیا، کسی کو 2 روپے دے دیے، 2 روپے نہیں ہے تو چلو کسی کا راستہ کراس کروا دیا، وہ نہیں ہے تو کسی راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز تھی وہ ہٹا دی۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی جنرلی تم سوشل کام نہ کرو، یہ جو یعنی وہ والا کام ہے نا، یعنی الیکشن والا کام ہے، یہ نہ کرو، بس انفرادی طور پر اپنا ابھی کام کر لو، نماز پڑھ لو اور اپنے ہاتھ سے جو ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ کر لیا کرو، بس یہ کرو، آگے جب حکومت آئی تو پھر یہ کام کر لینا۔ وقالوا لن يدخل الجنت، آگے اللہ رب العزت ایک اور چلے نا 5 منٹ ہے میرے، آگے اللہ رب العزت یہودیوں کی ایک اور بات بتاتے ہیں، وہ کون سی؟ کہ یدخل الجنت، یہود و نصارہ کا روزانہ آپس میں اختلاف ہوتا تھا، کون سا؟ الا من کان یہودن او نصارہ، جب بھی یہ کوئی مسلمان ان کے پاس جاتے کہ بابا تم کلمہ پڑھو جنت تمہارے لیے بن جائے گی، مسلمان بن جاؤ جنت تمہارے لیے ہوگی، تو یہ ہاں 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 کا لگا کر کیا کہ تم جنت کہتے ہو، واڑے واہ، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لن يدخل الجنت، جنت میں تو کوئی داخل ہی نہیں ہوگا سوائے نصارہ کے، یعنی ہمارے سوا تو کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان۔ آج بھی تبلیغیوں کو ایسے کہا جاتا ہے، ہل تم آئے ہو ہمیں نماز پڑھانے کے لیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، تم جاؤ امریکہ جاؤ، وہاں پر جا کر کیا کرو، یہ اپنی دعوت دو، ہمیں کیا تم سکھانے آئے ہو، ہم تو ویسے ہی کیا ہیں، ہم تم سے آگے، کہتے ہیں ہم تم سے آگے، ہم تم سے پکے مسلمان۔ تو اس وقت بھی یہود و نصارہ یہی کہہ رہے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا، تل کا امانیوں، اللہ فرماتے ہیں کہ تل کا امانیوں، یہ ان کی بڑی امیدیں، تل کا اما، وہی لفظ میں بول رہا ہوں جو قرآن نے بولا، تل کا امانیوں، محبوب یہ ان کی بڑی امیدیں کہ میں بس میرے سوا کوئی جنت میں ہے ہی نہیں، جیسے آج کا مولوی کہتا ہے کل ہاتھو برہانکم، اللہ فرماتے ہیں کہ چلو بھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی جائے گا نہیں، تو بھلا ان کو کہو کہ ہاتھو برہانکم، بھلا کوئی دلیل تو لے آؤ، اگر تم سچے ہو نا، ان کو تم صادقین، تمہیں پکا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو بھلا وہ سرٹیفکیٹ لے آؤ، سرٹیفکیٹ بھی کوئی نہیں، تو اللہ فرماتا بلا من اسلم وجہہ، آگے مطلق اللہ نے قانون بتا دیا کہ جنت میں وہی جائے گا جس نے اسلم وجہہ،
جس نے اپنا چہرہ موڑ لیا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ اللہ کی طرف۔ وہ محسن، اور وہ کیا ہو گیا؟ سچا اور مخلص ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان نہیں چاہیے، عمل صالح بھی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ منہ موڑا اللہ کی طرف، بابا میں مسلمان ہوں تو اب کام نہیں چلے گا۔ وہ محسن، اعمال صالح بھی کرنے پڑیں گے، نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے۔ اور نیک اعمال کا دیکھو لفظ بولا ہے محسن، ہر ایک کہتا ہے کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں۔ جیسے مثلا ابھی شیعوں نے کیا کہا کہ ہم نے اچھا عمل کیا، آگے ربیع الاول آئے گی، بریلی کیا کہیں گے؟ ہم نے جلوس نکال کر اچھا عمل کیا۔ محسن اس عمل کو کہتے ہیں جس میں نبی کا طریقہ ہو۔ یہ جنرلی میں بات عام کہہ رہا ہوں۔ محسن اس عمل صالح کو کہیں گے جس میں نبی کا عمل ہو، نبی کا طریقہ ہو۔ اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جلوس ہمارا کیا ہے؟ اچھا عمل ہے، اگر نبی نے طریقہ بتایا یا صحابی نے کوئی بتایا ہے جلوس نکالنے کا تو پھر اس کو محسن ہم کہیں گے۔ جیسے آج یہ ماتم کر رہے ہیں، اگر اس میں ہمارے اکابر یعنی بڑے لوگوں کا، بڑے حضرات کا یعنی متقی لوگوں کا اگر اس میں عمل پایا گیا ہے تو پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ یہ مانے پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ محسن ہے۔ تو لہذا کسی کو بھی نیک عمل تب کہا جائے گا جب اس میں نبی کا طریقہ ہو۔ یہ بات یاد رکھ لو۔ اس سے علاوہ اگر کوئی بھی کہے کہ بابا میں اچھا کام کر رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، لہذا مجھے ثواب ملنا چاہیے، مثلا نماز سے پہلے میں درود شریف اور اذان سے پہلے میں الصلاۃ والسلام درود شریف پڑھ رہا ہوں، درود شریف پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ ہم اس کو جواب دیں گے کہ بابا یہ نبی کے دور میں بھی ہوئی ہے، اگر اس نیک عمل کے اندر ایسے ہی نبی کے دور میں کیا گیا تھا تو پھر یہ نیک عمل ہے، ورنہ نیک عمل یہ نہیں ہے۔ تو لفظ کہا محسن، لفظ نے اللہ نے کیا لفظ کہا؟ محسن، یعنی وہ عمل جس میں نبی کا طریقہ ہے۔ تو پھر فلاح اجر عند ربی، پھر اس کا نیک اجر ہوگا کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر اس کے اوپر نہ تو خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ دنیا کا خوف ہوگا نہ آخرت کا اس پر کیا ہوگا؟ غم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کا قبول و مقبول